جعفر اللہ صاحب، احسان الحق صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، سعودی عرب میں رہتا ہوں، مجھے صدقہ فطر کس حساب سے ادا کرنا ہوگا اور پاکستان میں میرے نابالغ بچوں کا کس حساب سے ادا کرنا ہے؟ صدقہ فطر اگر گندم کشمش وغیرہ ان چیزوں سے ادا کیا جائے پھر تو ظاہر ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے جی۔ اگر پاکستان میں ادا کرے گا تو بھی 2.25 کلو گندم، اور اگر وہ خود سعودی عرب میں ادا کر رہا ہے پھر بھی 2.25 کلو گندم، اور اس طرح کشمش وغیرہ اس کا جو دگنا ہے۔ لیکن اگر قیمت ادا کی جا رہی ہے تو پھر قیمت ادا کرتے وقت اس آدمی کا اعتبار ہوگا جو صدقہ فطر دے رہا ہے۔ جی۔ مثلا یہ صاحب سعودی عرب میں ہیں، ان کے بچے پاکستان میں ہیں اور یہ پاکستان میں وہ قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اب یہ قیمت پاکستان والی ادا نہیں کریں گے بلکہ سعودی عرب والی قیمت، اس کے اعتبار سے صدقہ فطر دیا جائے گا، اگرچہ فقراء مساکین پاکستان میں کیوں نہ ہوں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ فطرانہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ کیا صدقہ فطر کی رقم اس کو دی جائے گی جسے زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ صالح صاحب راولپنڈی سے۔ جی ہاں، صدقہ فطر اسی کو دی جائے گی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ واجب کس پر ہوتا ہے؟ بھائی زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش رقم۔ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور فطرے کے لیے ضروری ہے کہ 5 چیزیں، یعنی ضرورت سے زائد سامان بھی اس میں ایڈ کر لیں۔ ضرورت سے زائد سامان وہ چیز ہے جو پورے سال بھی استعمال میں نہ ہو، تو کوئی ایسی چیز جو پورے سال بھی استعمال میں نہیں آ رہی تو اس کی بھی قیمت اس میں ایڈ کر لیں۔ تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ جب 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگا تو آپ پر قربانی بھی واجب ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ تو اور زکوٰۃ کے لیے 4 چیزیں، جس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یا قربانی واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو اللہ نے صدقہ فطر واجب کیا ہے وہ اس لیے کہ رزق کی جو ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اللہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ذمہ داری آٹا نہیں ہے، وہ ذمہ داری کھجور نہیں ہے، وہ ذمہ داری رزق ہے۔ رزق بنیادی بیسک ضرورتیں، اور وہ ضرورتیں پیسوں سے پوری زیادہ ہوتی ہیں، آٹے کی نسبت آٹے سے اتنی پوری نہیں ہوتی جتنی پیسوں سے پوری ہوتی ہیں۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ضرورتیں پیسوں سے زیادہ پوری ہوتی ہیں، آٹے سے اور کھجور سے اتنی نہیں ہوتی جتنی پیسوں سے، تو پھر اللہ پیسوں کا ذکر کر دیتے قرآن میں؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی۔ پھر اللہ نے آٹے کا کھجور کا تذکرہ کیوں کیا اپنے نبی کی زبان سے؟ یہ بات ہمیں معلوم ہے، امام ابو حنیفہ کو معلوم ہے، تو اللہ کو بھی تو پتا تھا نا۔ اللہ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ کیا دو بھائی، ان کو اتنے پیسے دے دینا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گندم کا یا کھجور کا تذکرہ کرنے میں 2 حکمتیں ہیں۔ کھجور یا جو جتنی چیزوں کا دو اس میں حکمتیں ہیں۔ ایک تو جو دینے والا ہے اس کی بھی آسانی ہو۔ بعض دفعہ دینے والے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کے لیے گندم یا کھجور دینا آسان۔ اب ایک آدمی کی فصلیں ہیں گندم کی، اس کو گندم پہ عشر نکالنا گندم کے ذریعے آسان ہے، اس کی قیمت ادا کرنا اس کے لیے مشکل۔ عشر میں بھی یہی اختلاف ہے، جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے اور اس کا عشر نکلتا ہے تو دیگر فقہا کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے کہا آتو حقہ یوم حصادہ، جب کھیتی کٹے گی تو اس میں اللہ کا حق نکال کے رکھو۔ اللہ کا حق کھیتی پہ کتنا ہے؟ جب بھی فصل کٹتی ہے تو اگر وہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو 10واں حصہ اس میں سے نکالنا پڑتا ہے، اور اگر ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو 20واں حصہ۔ اب یہاں بھی دیگر فقہا کہتے ہیں کہ گندم کا عشر گندم ہی سے دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا حق اس میں سے اس کے اندر سے نکالو، تو گندم کے اندر سے کیا نکلے گی؟ گندم۔ جبکہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ جو گندم کا عشر جب نکالو گے تو اس گندم میں جتنا گندم آ رہی ہے اس کی قیمت بھی دے سکتے ہو۔ سمجھ رہے؟ تو یہ گندم کا تذکرہ کیوں کیا؟ پھر قیمت ہی کا ڈائریکٹ اللہ نے تذکرہ کیوں نہیں کر دیا؟ وہ یہ بیان، اس میں حکمت یہ ہے کہ دینے والے کی کو بھی آسانی، کہ وہ گندم کے ذریعے بھی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں کرنسی کا اتنا رواج نہیں تھا، زیادہ تر خرید و فروخت اسی طرح سے ہوتی تھی۔ آپ کو میں نے آٹا دیا، اس کے بدلے میں آپ سے دال لے لی۔ یہ تو اب کیش رقمیں تو اب دنیا میں رائج ہو گئی ہیں۔ اب اگر اس کو مجبور کیا جاتا کہ گندم کی قیمت ہی دو، تو پہلے وہ لے جا کے گندم مارکیٹ میں بیچتا، پھر اس کی قیمت آتی، پھر وہ پیسے ادا کرتا۔
یہ اتنے لمبے پروسیس سے گزرنے سے بچنے سے بچانے کے لیے، اس پروسیس سے گزرنے سے بچانے کے لیے اللہ نے کیا کر دیا کہ چلو بھائی گندم سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ پیسوں کا تذکرہ ڈائریکٹ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ پیسے کتنے دینے ہیں، اس میں معیار وہ گندم اور کھجور اور جو ہے، اور یہ معیار اس لیے کہ گندم، جو اور کھجور قیامت تک اس کی ضرورت انسان کو رہے گی اور ان کی ویلیو کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوگی۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے۔ اگر ایسی چیز کو معیار بنایا جاتا ہے جو اس وقت ہی آج نہیں ہے، تو معیار ایسی چیز کو بنا، پیسے بھی دینے ہیں تو کتنے دینے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو فکس کرنا پڑے گا نا کسی چیز کو۔ اب گندم کو اس لیے بیان کر دیا کہ بھائی 2.25 کلو گندم جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی دور میں جب کسی کو پیسے دیں گے تو اتنی کم از کم دیں کہ اس سے 2.25 کلو گندم خرید سکے وہ۔ اور یہ گندم بنیادی ضرورت ہے انسان کی، اور اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے گندم نہیں چاہیے تو کچھ اور خرید سکے پھر وہ، لیکن اگر اس کو روٹی چاہیے ہوگی تو روٹی تو کم از کم خرید سکے گا۔ تو معیار متعین کرنے کے لیے کہ معیار پیسے اگر دینے بھی ہیں تو اس کا کرائٹیریا یعنی اس کا معیار کیا ہے، تو وہ جو پیمانہ ہے، پیمانہ جو معیار ہے وہ گندم، کھجور اور جو کو قرار دیا۔